اور آخر میں فوکس کرتا ہوں اپنے ان عظیم علماء کو، یہ تینوں چیزیں ہماری طرف بھی متوجہ ہوتی ہیں. بس چند جملے اسی پہ ختم کرتا ہوں. بعض اوقات ہم اکتفا کرتے ہیں دارالعلوم میں قائم کردہ سلیبس پر. اگر کوئی ناراض ہو تو برا نہیں مانیے گا کہ اگر ٹیچر خارجی طور پہ نہ پڑھائے تو ہمارے دارالعلوم میں قائم کردہ سلیبس ایک نوجوان کی ذاتی ضرورت تک کو پورا نہیں کرتا. برا نہیں مانیے گا. اسی لیے آپ نور رضا پڑھ لیں، قدوری پڑھیں، ہدایہ پڑھیں، شرح وقایہ پڑھیں. اس کے بعد آپ بہار شریعت پڑھیں. بہار شریعت میں آپ کو زیادہ ملے گا، اس میں کم ملے گا. صاحب بہار شریعت نے مفتہ بھی اقوال وہاں جمع کیے ہیں. آپ اگر ہدایہ پڑھ بھی لیتے ہیں آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ مفتہ بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ بیان کر دیں گے. بعض اوقات تو صاحب ہدایہ کی حدیث بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور حواشی محشی کہتے ہیں کہ لا اصل لہو، اس کے لیے کوئی اصل نہیں ہے. وہ آپ نے بہرحال میں اپنا حسن ظن قائم کرتا ہوں کہ آپ کے پاس دلیل ہوگی، لیکن آج کل وہ دلیل نظر نہیں آ رہی تو محشی تو لکھنے پہ مجبور ہے. دورہ حدیث کے یعنی میں تخصص ہمیشہ کرواتا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا. ایک نوجوان دورہ حدیث کر کے ڈائریکٹ میرے تخصص میں آیا، حالانکہ میرے مزاج کے خلاف ہے. میں پہلے دورہ حدیث پڑھاؤں گا، اگر کوئی آئے گا بھی میرے پاس پڑھو پھر تخصص میں، کیونکہ ہمارا ایک تربیت کا انداز ہے، 2 سال تربیت ہونی چاہیے. میں نے اس نوجوان سے کہا کہ میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں بیسک وضو کے مسائل، غسل کے مسائل پوچھے، نہیں آتے تھے. میں نے کہا یار آپ ماشاءاللہ دورہ حدیث پڑھ کے نکلے اور آپ کو یہ بنیادی مسائل نہیں پتا. تو میں اپنے بچوں سے گزارش کرتا ہوں، نمبر 1 عقائد اسلام کہ آپ کو سب معلوم ہے بما دلائل، عقائد اہل سنت، معمولات اہل سنت، خصوصاً ذریات اہل سنت. یہ آج جو فتنہ بازی چل رہی ہے جس پر تھوڑا سا کلام آگے کیا ہے اور نعت خان نے بھی اس کو ذرا فوکس کیا، یہ چیزیں جب تک ہم دلائل سے نہیں سیکھیں گے اس قسم کے فتنوں کو ختم نہیں کر سکتے. پھر ہم اپنے مرکز عقیدت سے بغیر دلیل عقیدت قائم کر کے کہتے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے بس، حالانکہ یہ کوئی اصول نہیں ہے. اگر آپ کا کوئی مرکز عقیدت ہے آپ اس سے عقیدت قائم رکھیں جب تک وہ حد شرع میں رہے. اگر شریعت پھلانگے گا تو شریعت محمد کی ہے، تعلیم اللہ کی ہے، اس پیر کی نہیں ہے، لیڈر کی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن سیکھیں گے تبھی نا. اسی طرح احکام شرعیہ عملیہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وضو کے اندر کتنا پانی خرچ کرنا یہ فرض کو پورا کر دیتا ہے. جیسے صاحب بہار شریعت نے لکھا کہ 2 بوند اگر ہر جزو سے بہ جائے 1 دفعہ دھلنا متحقق ہوگا، 4 بوند ہو تو 2 دفعہ، اور 6 بوند ہو تو 3 دفعہ. اب میں آپ کو سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ کو بچوں نہیں سمجھا رہا ہوں، ان کو سمجھا رہا ہوں، آپ تو پڑھے ہوئے ہوں گے. ویسے میں ایک ضمناً بات آپ کو فوکس کر کے کہہ رہا تھا. ہاتھ میں یوں پانی لیں، اپنے اس پہ گرائیں پشت پہ، 1 قطرہ 2 قطرہ ہٹا لیں، دیکھیں کتنی تہ نظر آئی. پھر 2 قطرے اور ڈالیں، اب دیکھیں کتنی تہ نظر آئی. پھر 2 قطرے اور ڈالیں، پھر دیکھیں کتنی تہ نظر آئی. یہ تہ 6 بوندوں کی ہے، 3 مرتبہ دھونا متحقق ہوا. اس کے بعد آپ بیسن میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، دونوں ہاتھ سے پانی لیں اور چہرے پہ ڈالیں، آئینے میں دیکھیں جو یہاں 6 بوند کی تہ نظر آئی وہ 1 دفعہ ڈالنے پہ چہرے پہ نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر آ رہی ہے تو 1 ہی دفعہ ڈالنے میں 3 دفعہ دھونا متحقق ہو گیا. یہ چیزیں سیکھنے والی ہوتی ہیں، سمجھنے والی. میں نے صوفیہ نظام کو دیکھا ہے، وقت کے جو جید صوفیاں ہیں بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے. نل کا کھولا، منہ نیچے، ملے جا رہے ہیں. او بھائی 3 نہیں 6 نہیں، تم نے 6000 بوندیں خرچ کر دی. اس کے باوجود نہ صوفی پن ختم ہوا نہ تقوی میں فرق آیا. حالانکہ اسراف حرام ہے، وضو میں بھی اسراف حرام ہے. ایسے ہی پوری اتنی موٹی دھار کھول دی اور یہ او بھائی کیا کر رہا ہے یار، اتنی سی دھار کھول، آرام سے کر، 6 بوند ایک ساتھ بہ جائیں گی، پھر یہ کرو، بس ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ کرتب، یہ کیا کر رہا ہو بھائی؟ یہ جوڈو کراٹے کی پریکٹس بچوں کو دکھا رہا ہو؟ یہ کوئی سنت ہے آپ کا کرنا اس طریقے سے؟ پانی بہانا سنت تھا یا فرض کے درجے میں تھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سیکھا ویکا کچھ نہیں ہوتا بعد اوقات ایسے. تو ہمارے بہت سے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو چیزوں کو گہرائی سے سمجھتے نہیں ہیں، وہ ایک دلیل کے طور پہ اپنے آپ کو قوم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ایک بہار شریعت پڑھنے والا، یہ بھی میں بڑی ہاتھ جوڑ کے معذرت کرتا ہوں، اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے عالم بنانے والی کتاب. میں اس کا شدید مخالف ہوں. یہ عالم بنانے والی کتاب نہیں ہے، علم حاصل ہو سکتا ہے. عالم کا لفظ نہ لکھیں خدا را، ہمارے عرف میں عالم کچھ کسی اور کو ہی کہتے ہیں. اور یقیناً سب علماء تشریف فرمائیں جب کوئی آپ کلام کرتے ہیں تو اس کا وہی مفہوم لیا جاتا ہے جو عرف میں اکثر معروف ہوتا ہے. اسی لیے صاحبین جو ہے وہ مجاز متعارف کو دلیل بناتے ہیں کہ حقیقت چھوڑ کے مجاز متعارف کی طرف آئیں گے،
کیونکہ مجاز متعارف کو اختیار کریں تو حقیقت بھی اس کے فرد میں سے ایک فرد ہو جاتی ہے، حقیقت پر بھی عمل ہو جائے، اور کلام تو ہم عوام کے لیے کرتے ہیں تو وہ جو بات اس سے سمجھ رہے ہیں وہی مفہوم مراد لیا جائے گا، اور وہ مجاز متعارف ہے۔ اب وہ لکھ دیا اس پہ یہ، ہمارا ایک طالب علم بعض اوقات بہار شریعت کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا، ایک آدمی فٹ پاتھ سے اٹھ کر بہار شریعت پڑھ کر وہ ایک مسئلہ بیان کرتا ہے، اور ہمارا فارغ شدہ نوجوان غلط مسئلہ بیان کر رہا ہو تو یہ کہتا ہے میرا ذہن فارغ ہے۔ تو سننے والے دیکھنے والوں پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ یار 8 سال اس نے ضائع کیے، بہار شریعت پڑھ لیتے تو اچھا تھا۔ یہ آپ نے خرابی پیدا کی نا، اس لیے سب سے پہلے اپنی ضرورت کے مسائل آپ سیکھیے جو فرض عین کہلاتے ہیں، اس کے بعد فرض کفایہ، اور فرض کفایہ کے درجات بہت سارے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے اطراف میں جو نمازی ہیں ان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اگر اس سے اپر لیول پر آ جائیں، اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ہمیشہ بڑے خواب دیکھیں، چھوٹے خواب نہ دیکھیں۔ آپ یہ نہ سوچیں میں ادارے میں کام کروں گا، میں محلے میں کام کروں گا، میں مسجد میں کام کروں گا، میں کراچی میں کام کروں گا، میں پاکستان میں نہیں، اپنی سوچ کو وسعت دیں، آپ پوری دنیا میں کام کریں گے، اور جب پوری دنیا میں کام کریں گے اس کے چیلنجز مختلف ہوں گے، بزنس مین بھی آپ کی طرف آئے گا، وکلاء بھی آئیں گے، ججز بھی آئیں گے، آن لائن ٹریڈنگ کرنے والے بھی آئیں گے، آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ لوگ بھی آئیں گے، کیونکہ ان کو اللہ کا حکم تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ سامنے اہل علم ماشاءاللہ ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ انہوں نے آ کر کہا بھی میں ٹریڈنگ کر رہا ہوں انٹرنیٹ پہ، مفتی صاحب ذرا بتائیے گا، کیونکہ نام مفتی تو ہم فوراً لکھ لیتے ہیں نا، آج کل کے دور میں مفتی کے بغیر تو کوئی کامل ہوتا ہی نہیں ہے، بغیر مفتی کے تعارف کرا کر دیکھیں دیکھیں گے ٹیڑھی آنکھ سے، فتویٰ ایک نہیں لکھا، کسی سے سند حاصل نہیں ہے، مفتی سے کم کہا تو شرلی پٹاخے کی طرح 7ویں آسمان پڑ جائیں گے۔ اب وہ آ کے پوچھتا ہے حضور بتائیے گا، اس میں علماء کا اختلاف ہے، میں کل آپ کو بتاؤں گا، اور یہ وہی کل ہے جو ہم آپس میں ہمارے نوجوان نہیں کہتے یار کل ملیں گے، اور دل دل میں کہتے بیٹا کبھی تیرا بھائی نظر نہیں آئے گا، اس کے بعد غائب۔ یعنی مجھے باہر کے ملک میں ایک بزنس مین ملا، کہنے لگا مفتی صاحب 6 مہینے ہو گئے یہ مسئلہ لے کے گھوم رہا ہوں، کوئی بتانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب وہ کیوں تیار نہیں ہے؟ تیاری نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلے موقع دیے، کوئی ہمارا بڑا پن نہیں، اللہ کا کمال ہے کہ یہ فیلڈ اللہ نے عطا فرما دی، وہ سنا، یقین کریں 10 منٹ میں حل بتا دیا اس کو۔ تو میرے بچوں آپ اگر جمود طاری کر لیں گے، جو دارالعلوم سے ملا اس پر اکتفا کر لیں گے، تو میں یقین سے کہتا ہوں اپنی ضرورت کے مسائل بھی آپ پورے نہیں سیکھ سکیں گے۔ کوئی ادارہ یہ دعویٰ نہیں کرتا ہم سمیت کہ ہم آپ کو منزل پہ پہنچا دیں گے، ادارہ ایک راستہ دکھاتا ہے، یہ ایک راستہ ہے، منزل کا تعین آپ نے کرنا ہے اور چل کے منزل تک آپ نے پہنچنا ہے۔ ابھی آپ کی مرضی ہے، پیدل چلیں، زمین پہ گھسٹ کے چلیں، سائیکل پہ جائیں، موٹر سائیکل پہ جائیں، کار میں جائیں، ہوائی جہاز میں جائیں، یا F-16 میں اپنے منزل تک پہنچ جائیں، اس کا تعین آپ نے کرنا ہے۔ جتنی محنت کریں گے، جتنا خرچ کریں گے، اللہ اتنی برکتوں سے نوازے گا۔ تو اس لیے یہ احکام شرعی عملیہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھنے چاہیے، اپنے ضرورت کی بھی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح بھی آپ کو کرنی ہے۔ اور لاسٹ، گناہوں کی معرفت، صغیرہ گناہ کیا ہے، کبیرہ کیا ہے، اور معرفت کے بعد اپنا احتساب، اور احتساب کے بعد برائی کو اپنے سے دور کرنا۔